اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے گزشتہ نشست میں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب پانی مانگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری قوم مجھ سے پانی طلب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اور اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ طے کے جنگل میں بنی اسرائیل کو قید کر دیا گیا تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جنگ پر نہیں جاتے، آپ اور آپ کا اللہ جا کر جنگ کرے، ہم کیوں جائیں۔ یہ نافرمانی کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو طے کے جنگل میں 40 سال تک قید رکھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ بھی فرمایا اور من و سلویٰ کو بھی اتارا۔ اب ان کا کہنا یہ تھا، بنی اسرائیل کا، انہوں نے پھر خطا پر خطا کی اور کہا، یا اللہ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے۔ وہاں پر من و سلویٰ اترتا تھا، روز حلوہ اترتا تھا۔ من کے معنی حلوہ اترتا تھا، ایک آدمی کے لیے 4 سیر۔ وہاں پر روزانہ حلوہ ان کو ملا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں گوشت بھی کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ نام کے پرندے کا بھی انتظام کیا جو روزانہ اللہ کے حکم سے اڑ کر وہاں پر آ جاتا تھا۔ وہ اس کے کباب بنا کر کھایا کرتے تھے۔ یہ آسمانی نعمتیں، حالانکہ ان کو سزا دی گئی تھی قید میں رکھ کر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھانے کو کچھ نہ دیتا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا۔ اب پھر خطا پر خطا، آسمانی نعمت اتر رہی ہے۔ اب بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قرآن پاک میں نقل فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، جو آپ کے سامنے بنی اسرائیل ہیں، ان کو یہ واقعہ بھی یاد دلائیے کہ جب تمہارے باپ داداؤں نے طے کے جنگل میں قید تھے، من و سلویٰ آسمان سے اترتا تھا، لیکن ان لوگوں نے صبر نہ کیا، اور پھر اپنی وہی شکایت پر شکایت، اعتراض پر اعتراض، سوال پر سوال۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اب یہاں پر بنی اسرائیل والوں نے کہا ہمیں زمین کی چیزیں چاہیے، ہمیں آسمان سے حلوہ کہا کہ یہ بند ہو جائے، بلکہ کہا کہ ہمیں زمین کی چیزیں چاہیے، کیونکہ یہ مصر میں رہا کرتے تھے، وہاں پر یہ چیزیں کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر قید میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، آسمانی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اس پر صبر نہیں کر رہے۔ مجرم قیدی یہ نہیں کہہ سکتا، کسی کو قید میں رکھا جائے اور وہ اپنی فرمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کھانے کھانے ہیں، لیکن یہ کم بخت، یہ لوگ اتنے خطا وار گناہگار لوگ تھے، کہنے لگے کہ نہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ ہم سے اس پر ہرگز صبر نہیں ہوتا۔ چنانچہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب اے محبوب یاد کرو، یاد دلایا جا رہا ہے وہ واقعہ جب انہوں نے کہا اے موسیٰ۔ سب سے بڑی گستاخی یہ کرتے تھے کہ نبی کو اے کر کے بلاتے تھے، سب سے بڑی بے ادبی یہ کرتے تھے بنی اسرائیل والے، حالانکہ ان کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ تو کہہ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو نہ پکارنا۔ آپس میں ہم اے بھائی بھی کہہ دیتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں، اللہ نے منع فرما دیا۔ کوئی اے محمد کہہ کے نہیں پکار سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رستہ ہی بند کر دیا۔ سب سے بڑی گستاخی انہوں نے یہ کی کہ اے موسیٰ کہہ کے انہوں نے پکارا، یہی بے ادبی تھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، یعنی کہ لن لگایا، ہم کہتے ہیں نا میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، کیا مطلب یہ پکی بات ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر، یہ جو روزانہ ہمیں ایک کھانا ملتا ہے ہم ہرگز اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کہا، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے۔ بنی اسرائیل بھی جانتے تھے خود سارے کے سارے مل کے دعا کرتے کچھ بھی نہ ملتا، نہ آسمان سے نعمت اترتی، نہ پتھروں سے پانی ملتا، اس لیے وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اسی نبی کی برکت سے دیتا ہے، اس لیے وہ دعا کراتے تھے۔ اور کیا کہا، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اس لیے یہاں سے روایت ملتی ہے، دلیل ملتی ہے کہ کسی سے اپنے لیے دعا کرانا، کسی اچھے بزرگ سے، کوئی اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا بندہ ہو، اس سے دعا کرانا ناجائز غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول بیان کیا بنی اسرائیل کا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہیے کہ نہیں خود دعا کر لیں، نہیں اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور انہوں نے کہا ادعو لنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، دعا کروا رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے لیکن وہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے۔ اس لیے کچھ کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ایک ہوتا ہے کہ آپ کام ایسا کریں کہ اگلے کے دل سے خوش ہو کر دعا نکل جائے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ایسے کام کرتے تھے کہ ہمارے آقا کا دل خوش ہو جاتا تھا اور آپ ان کے اوپر انعامات کی، رحمتوں کی بارش فرماتے تھے، ایسے ایسے کام کرتے تھے۔ عثمان غنی کے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے فرمایا 3 مرتبہ آپ نے حضور سے جنت خریدی، خوش ہو کر ہمارے نبی نے ان کو جنت دی۔ ان کے کام سے حضور اتنا خوش ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہو گئی۔ ایک صحابی ربیعہ اسلمی جو حضور کو تہجد کے لیے وضو کرایا کرتے تھے، انہوں نے ڈیوٹی لی ہوئی تھی اپنے ذمے، حضور نے خوش ہو کر فرمایا ربیعہ تیرے لیے جنت، تو مانگ کیا مانگتا ہے، حضور نے ان کو بھی جنت دے دی۔ 10 مبشرہ کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے مانگی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ کام ایسے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی خوش ہو کر ان کو جنت عطا کیا کرتے تھے، خوش ہو کر۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ آپ کام ایسے کیجئے کہ آپ کے والدین خوش ہو کر دعا دیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اپنے والد سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے، ایک ہوتا ہے والدین خود دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا فرما بردار ہے، ماں باپ کے دل سے خود دعا نکلتی ہے۔ تو یہ جو دعا لینا ہے یہ بہت اثر رکھتا ہے، اور یہ بندہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور ادب سے یہ دعائیں لے سکتا ہے۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ دعائیں لے لیتا ہے اور دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ادعو لنا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ اور پھر آگے فرمانے ربک، اپنے رب سے، حالانکہ وہ تو سب کا رب ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے بنی اسرائیل والے ربنا، ہمارے رب سے دعا کیجئے، کہنے لگے ربک، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا رب ہے اس سے دعا کیجئے۔ حالانکہ وہ تو سب کا رب تھا، بنی اسرائیل بھی ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، کہہ سکتے تھے کہ یا سب کا رب ہے آپ اس سے دعا کیجئے، نہیں اپنے رب سے دعا کیجئے۔
کیا مطلب؟ وہ آپ کا خاص رب ہے، رب تو وہ سب کا ہے، لیکن اس کو بھی فخر ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس پر وہ فخر فرماتا ہے۔ رب وہ سب کا ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے۔ حالانکہ کل کا لفظ ہٹا کر بھی اللہ تعالیٰ بات بیان کر سکتا تھا، لیکن حضور کی زبان سے کہلوایا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ کیا مطلب؟ کوئی پیارا جو ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے۔ کیا دعا کیجئے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکال دے، ہمارے لیے نکال دے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، مما اس میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ یہاں پر بڑا ایک مسئلہ ہے گرامر کا، یہاں پر لفظ آئے تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، حالانکہ اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بنی اسرائیل والے کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین اگاتی ہے۔ نسبت مجازی، نسبت مجازی کو سمجھنا ہوگا۔ آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہم کسی کی طرف نسبت مجازی کر دیں، حالانکہ جو نسبت مجازی کو غلط کہتے ہیں وہ بھی نسبت مجازی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر نے اچھا کر دیا، ہمیں ڈاکٹر نے شفا دی، حالانکہ شفا دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نسبت کرتے ہیں وہ نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ وکیل نے میرا مقدمہ تو حالانکہ انصاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار تو نے میری بڑی مدد کی، ہم کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہماری بڑی مدد کی، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ نسبت مجازی کو سمجھنا ہوگا۔ آج امت کو انہی باتوں کے اندر لڑوایا جا رہا ہے اور آپس کے اندر اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو نسبت مجازی کو غلط کہتے ہیں وہ بھی نسبت مجازی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا میں سب سے ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور نسبت مجازی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کسی نبی نے ہماری مدد کی، کسی ولی نے ہماری مدد کی، تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، حالانکہ نسبت مجازی کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ حالانکہ اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، لیکن انہوں نے نسبت کس کی طرف کی ہے؟ زمین کی طرف، کہ زمین اگاتی ہے، صیغہ ہے یہ تنبت الارض، کہ زمین اگاتی ہے۔ تو یہ نسبت مجازی، اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ جو اس کو سمجھتا نہیں ہے اس کو اپنے دماغ کو کھولنا چاہیے اور قرآن و حدیث کا غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نسبت مجازی کا انکار کرتے ہیں تو پھر کوئی چیز بھی دنیا میں شرک سے خالی نہیں رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے اچھا کر دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں، بچاتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، حالانکہ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن نسبت کس کی طرف کی؟ فرشتے کی طرف۔ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے کی ڈیوٹی لگی وہ برساتا ہے۔ پورا ایک سسٹم ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ زمین جو اگاتی ہے نسبت مجازی کا ثبوت مل رہا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں کہ نبی نے ہمیں شفا دے دی، نبی نے میری مدد کر دی، تو کوئی حیرانی کی بات، کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ امام بصیری اتنی صدیوں کے بعد فالج ہو جاتا ہے آپ کو، آپ حضور کو پکارتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں، رات کو حضور آپ کے خواب میں آتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کا فالج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کو چادر بھی انعام میں دے کر جاتے ہیں۔ پردہ فرمائے ہوئے حضور کو دنیا سے کتنے سال ہو گئے، امام بصیری پکار رہے ہیں اور ان کی مدد بھی ہو رہی ہے، وہ شفا بھی پا رہے ہیں۔ اور جو نبیوں کو زندہ نہیں مانتا اس کا ایمان کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جو نبی کو زندہ نہ مانتا ہو۔ حافظ قرآن کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، وہ قبر میں سلامت رہتے ہو، نبی کی بات کرتے ہو۔ قبر میں کافر کی موت بھی قرآن سے
کافر بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ کافر قبر میں زندہ ہوتا ہے تکلیف کے ساتھ، مومن زندہ ہوتا ہے چین و سکون کے ساتھ۔ وہ عذاب میں ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ جنت کی راحتوں میں ہوتا ہے، لیکن زندگی دونوں کی ہوتی ہے قبر میں۔ جو نبی کو زندہ نہ مانے اس کا ایمان میرے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور لوگ پکارتے آئے ہیں نبی سے، قومیں تکلیف ہوتی تھی وہ کہتے تھے، نبیوں کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیوں کہا تھا؟ رب تو سب کا ہے، لیکن رب سنتا ہے اپنے پیاروں کی۔ اور واقعی رب وہ سب کا ہے لیکن سنتا وہ اپنے پیاروں کی ہے۔ روایتیں موجود ہیں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ حضور کے مزار کی چھت کا وہ جو کھڑکی ہے وہ کھولتے تھے، جب وہ کھولتے تھے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برساتا تھا ان کی برکت سے۔ یوسف علیہ السلام کی لاش مصر میں تھی، آپ کا مقدس جسم، کہا بنی اسرائیل والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے مقدس لاشیں یہاں سے ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کا مقدس جسم سامنے رکھ کر رستے کی دعا مانگتے ہیں، ان کو رستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ امت کو لڑایا جا رہا ہے، نسبت مجازی اپنے اندر سب استعمال کرتے ہیں۔ میں نبی ولی کے لیے نسبت مجازی کا لفظ استعمال کروں تو میرے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے، حالانکہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم نبی ولی سے جو مدد مانگتے ہیں اللہ کا پیارا سمجھ کے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور قوم نبیوں سے مدد مانگا کرتی تھی، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں وہ چیزیں دو جو زمین اگاتی ہے۔ کیا اگاتی ہے؟ من بقلیہا، سبز ترکاری، ساگ جو ہوتا ہے، وکسائیہا، ککڑی، وفومیہا، گیہوں، وعدسیہا، مسور کی دال، وبصلیہا۔ انہوں نے کہا کہ علیہ السلام ایسی چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے تاکہ ہم وہ چیزیں، ایک چیز کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ آپ فرماتے ہیں کیا تم بدلنا چاہتے ہو اعلیٰ چیز کو ادنیٰ چیز کے ساتھ؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا ہے وہ اعلیٰ چیز ہے، برکت والی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو تم زمینی چیزیں مانگ رہے ہو کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، یہ ادنیٰ چیزیں ہیں، تم بدلنا چاہتے ہو، اعلیٰ چیز کے بدلے ادنیٰ چیز مانگ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی عقل کو سوچو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اترتی ہے آسمان سے اور ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں عبادت کے لیے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے، لیکن تم ایسے خراب ہو گئے، تم پر ایسی بدبختی چھا گئی کہ تم اعلیٰ چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کا تقاضا کر رہے ہو۔ ایک اور کفران نعمت بنی اسرائیل نے کیا کہ من و سلوہ کے بدلے انہوں نے زمین کی چیزیں مانگی اور ادنیٰ چیز مانگی، اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم اس پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ انسان حرص و حوث کا شکار ہو کر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ حرص، حوث، طمع یہ نقطوں سے بھی خالی ہیں۔ جو اس چکر میں پڑتا ہے، حرص میں، حوث میں، طمع میں، یہ نقطوں سے خالی ہیں، وہ بندے کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انہوں نے اعتراض کیا، نہ ان کے ہاتھ من و سلوہ آیا، نہ زمین کی نعمتیں ان کے ہاتھ آئیں، اعتراض کر کر یہ خالی کے خالی۔ ایک اور بات پتہ چلی اس آیہ مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگی جا سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ایک موزہ بھی مانگا جا سکتا ہے، ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کی حکومت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے بندے کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ایسا ہونا چاہیے، اگر تجھے
ایک جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگ. ایک جوتے کا تسمہ اگر اس کی بھی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگ. چنانچہ یہ مشہور ہے کہ سکندر بادشاہ سے کسی نے ایک پیسہ مانگا. سکندر بادشاہ سے کسی سائل نے، سوال کرنے والے نے ایک پیسہ مانگا. بادشاہ نے کہا تو نے اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر ایک بادشاہ سے ایک پیسہ مانگا؟ میں ایک پیسہ مانگ رہا ہے، کتنی چھوٹی بات کر رہا ہے. اس سائل نے کہا ایسا کیجئے، مجھے ملک کی حکومت دے دیجئے. اگر ایک پیسہ نہیں دے سکتے تو مجھے پورے ملک کی حکومت دے دیجئے. اس نے کہا تو اپنی اوقات سے زیادہ مانگ رہا ہے. اس سائل نے کہا واقعی وہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں پر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگی جا سکتی ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی مانگی جا سکتی ہے. وہ ایک ہی بارگاہ ہے میرے رب العزت کی کہ وہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو. اس کا خود ارشاد ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، خود فرما رہا ہے. تو اس لیے یہاں سے پتہ چلا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ انسان شرما حضوری نہ کرے، انسان کو جو چاہیے اپنے رب سے مانگ سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس وقت کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا. روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے. وہ روز دعائیں مانگتا رہتا ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اس کو نہ دینا، اس کو نہ دینا، اس کا مانگنا ہمیں اچھا لگتا ہے. اگر تم نے اس کو یہ نعمت دے دی، اس کی بات کو پورا کر دیا، یہ مانگنا چھوڑ دے گا، ہمیں اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. روایت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو اپنا اچھا سمجھتا ہے، اپنا پیارا سمجھتا ہے، اس کو دعاؤں میں لگا کر رکھتا ہے. اور جس کو غافل کرنا چاہتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ اسے دے کر اس کو دور کر دیا جاتا ہے اور کسی کو اپنے دروازے پر پڑا رہنے دیتا ہے کہ بس یہ میرا بندہ، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق بن کر مجھ سے مانگتا رہے، مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. اور ایک بات اور پتہ چلی کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. بنی اسرائیل نے یہ نہیں کہا تھا کہ من و سلوہ بند کر دیا جائے، یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا من و سلوہ بھی آتا رہے اور یہ زمین کی نعمتیں بھی ہمیں ملتی رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یا تو زمین کی چیزیں ملیں گی یا آسمان کی چیزیں تمہیں ملیں گی، ایک چیز اختیار کرو. اسی سے پتہ چلا دنیا اور آخرت دو آپس میں سوکنے ہیں جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اب بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے یا دنیا والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے. اس کے دل کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ رب کی طرف کھلتا ہے اور ایک دروازہ مخلوق کی طرف کھلتا ہے، اپنی خواہشوں کی طرف کھلتا ہے. اگر وہ یہ والا دروازہ کھولتا ہے، اپنی خواہشوں والا، مخلوق سے محبت والا دروازہ کھولتا ہے، تو وہ والا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بندے کے دو دل نہ بنائے، ایک دل بنایا. اگر دو دل ہوتے تو پھر آپس کے اندر ٹکراؤ ہوتا. اس لیے ایک دل اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ بندہ اس کو ایک طرف لگا لے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتا ہے تو دنیا سے خالی ہو جاتا ہے، دنیا اس دل میں نہیں ہوتی اور وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. دل ایک نادان بچے کی طرح ہے، یہ دل میں پتہ نہیں کتنی خواہشیں کرتا رہتا ہے. یہ نادان بچہ ہے، کبھی اس چیز کی خواہش، کبھی اس چیز کی خواہش. بنی اسرائیل نے صبر نہ کیا. انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اس کھانے کے اوپر ہم سے ہرگز صبر نہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے اور ایک وقت کا کھانا، ایک ہی کھانا موسیٰ علیہ السلام بھی کھا رہے تھے. لیکن آپ نے یہ نہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. یہ جو خاص بات ہے اس آیہ مبارکہ کی وہ یہ ہے کہ نبیوں کی طریقہ کیا ہے، نبیوں کی عادت کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے.
جو بندہ نبیوں کی عادت کو سمجھ لیتا ہے، نبیوں کی طبیعت کو سمجھ لیتا ہے، مزاج کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ مجھے اس کھانے پر صبر نہیں ہوتا، ایک کھانے پر۔ کہیں نہیں ملتا قرآن میں کہ کسی نبی نے کبھی کوئی شکایت کی ہو، کہیں نہیں ملتا اپنی ذات کے لیے، اپنی نفس کے لیے کوئی شکایت کی ہو کہ یا اللہ ہم سے اس پر صبر نہیں ہو رہا۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کہا ہو لن نصبرا، کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے۔ نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ صبر کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ نبی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے ہر فعل کو سمجھتے ہیں، ہر کام کو سمجھتے ہیں، آگے سے شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اور جو امتی، ان کی پیروی کرنے والے اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، پھر وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ یہی ہے امتی کا صحیح سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے امیر غریب بنائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے امیر غریب بنائے کیوں؟ بس یہ بات ایک سمجھنی ہے کہ بنائے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے دولت دی ہے، جس کو امیر بنایا ہے، وہ میرا شکر ادا کرے۔ وہ شکر کر کے جنت خرید سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے وہ بندہ صبر کرے، وہ بندہ صبر کرے۔ پھر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ امیر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ شکر کرے تو وہ جنت خرید سکتا ہے، لیکن امیر دنیا کے مزوں میں غافل ہو جائے، پیسہ پا کے اللہ کو بھول جائے، شکر نہ کرے اور دنیا کی لذتوں میں کھو جائے، تو پھر وہ بھی جنت نہیں پا سکتا۔ غریب کے لیے جنت کہاں ہے؟ وہ صبر کر کے جنت کو پا سکتا ہے۔ وہ صبر کرے، جب صبر کرے گا اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، وہ اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو غریب صبر کر کے جنت لے سکتا ہے، امیر شکر کر کے جنت لے سکتا ہے۔ جس کو یہ راز سمجھ آ جاتا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، جو ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کے سارے سوال، دماغ کے سارے مسائل، ساری الجھنیں، دل سے حسد، کینہ، بغض، ساری بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب رکھنا چاہتا ہے اور وہ غریبی کے اندر میری آزمائش کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اگر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مجھے دل آزاری کا خیال نہ ہوتا تو میں کافروں کی جو سیڑھیاں ہیں چڑھنے کی وہ بھی سونے کی بناتا، لیکن دل آزاری کا خیال تھا۔ لیکن بندے کو جو چیز سمجھنی، زندگی میں اگر سکون کرنا ہے، اسے نبیوں کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کی سوچ کو فالو کرنا ہوگا۔ نبیوں کی سوچ کیا تھی؟ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے، وہ اللہ کو اپنی رضا پر نہیں لاتے تھے۔ وہ مالک ہے، ہمارے کہنے کے اوپر کیسے آ جائے گا وہ؟ لیکن بندہ جب اس کی بات مانتا رہتا ہے، ایک کمال پر پہنچ جاتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے، تو پھر علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ مقام ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ آپ کے لیے اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے آقا کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَحَدِّثْ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے سکتا ہے، اس کی دعائیں قبول کر سکتا ہے، لیکن اس کے فعل کو سمجھنا ہوگا۔ وہ چاہتا تو سارے امیر ہوتے، وہ چاہتا تو سارے غریب ہوتے۔ یہ امیری غریبی کا فرق اس لیے رکھا ہے، وہ دنیا میں یہی چاہتا ہے کہ جس کو مال دیا ہے وہ شکر کرے، جس کو میں نے غریب رکھا ہے وہ صبر کرے۔ اور غریب کے لیے یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا۔ اور آپ جس سے حسد کرتے ہیں دنیا والے سے کہ اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں،
اس کے پاس رب تو نہیں ہے نا۔ وہ غریب کتنا شان والا ہوگا جس کا تعلق اپنے رب سے ہوگا، رب اس کے ساتھ ہوگا۔ کیسے ساتھ ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ شکر کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے لیکن صابروں کے وہ ساتھ ہوتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس کے دل کے بھی دو دروازے ہیں۔ بنی اسرائیل نے چاہا کہ ہمیں من و سلوہ بھی ملتا رہے، زمینی نعمتیں بھی ملتی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل ایک بنایا ہے۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ اس کو تعلق رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا۔ دنیا سے تعلق رکھنے سے مراد کہ آپ کسی کے لیے غلام بن جائیں، اس کے کسی کی خواہشوں کے غلام بن جائے اپنی۔ انسان جب ادنا چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ ادنا اعلیٰ کے بدلے ادنا کو لے رہے ہو۔ وہ من و سلوہ اعلیٰ چیز ہے، تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا چیز لے رہے ہو۔ بندہ بھی کیا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا بنایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے مرتبے مقام سے گر جاتا ہے، یہ اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اپنی دل کی خواہشوں کو یہ مانتا ہے۔ جب یہ ان چیزوں کا غلام بنتا ہے یا دنیا والوں کا غلام بن جاتا ہے، یہ اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ لیکن جب سب کچھ اپنا ارادہ، اپنی سوچ، اپنے خیالات اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، مخلوق اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ مخلوق کی غلامی کرتا ہے، جب یہ مخلوق کے ساتھ اپنا سودے بازی کرتا ہے، تو دنیا کا کچھ اس کو فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ اپنے مرتبے و مقام سے گر جاتا ہے۔ یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ مخلوق کو برا سمجھیں، یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے۔ مخلوق کو تو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں اس سے اچھا ہوں، برباد ہو گیا۔ مخلوق کو اچھا سمجھنا ہے، مخلوق سے امید نہیں لگانی، مخلوق سے توقع نہیں لگانی، یہی بھروسہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ جب انسان اس طرح کیفیت میں ہوتا ہے، نبی اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھروسہ، ان کا توکل، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو فالو کرتا ہے، یہ چیزیں نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں آتی، یہ مطالعہ کرنے سے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ جب اس کی صحبت میں بیٹھو گے کسی اللہ والے کی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو، پھر وہ تمہیں بھی ایسی تعلیم اور صحبت دے گا، تمہیں بھی ایسا کر دے گا کہ پھر تم کسی بات پر شکایت نہیں کرو گے۔ اللہ کے فعل کو سمجھتے ہوگے کہ اس نے مجھے امیر بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، غریب بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے۔ ہر فعل میں اس کی رضا ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھ جاتا ہے پھر وہ اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، ہر بندہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ اعتراض نہیں کرتا۔ یہی چیز بندے کو سمجھنی ہے جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ نے کبھی نہیں کہا کہ صبر نہیں کر سکتا، لیکن قوم غلطیاں کر رہی ہے اور اس عذاب بھی آ رہا ہے۔ جہاں انہوں نے شکوہ شکایت کرا، اعتراض کرا، وہاں پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کو سمجھتے، ان کی فرما برداری کرتے، رب کی رضا پر راضی رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا تو نہیں مار رہا تھا نا، من و سلوہ ان کو بھیج رہا تھا۔ جن جن کاموں پر اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہا تھا وہ وہی کام کرے جا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اعتراض کر کر کے اپنے لیے خرابی، عذاب کو جمع کرتی جا رہی تھی، اور جو اللہ کے پیارے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو ان کے ساتھ خالص لوگ تھے، جو اللہ کی رضا پر راضی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب تھے۔ جو لوگ بارے میں جا رہے تھے، آج امتی ہم میں سے کوئی اعتراض سامنے ہے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کا کیا حال ہوا۔ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا چاہیے،
تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس نے پہچانا اپنے آپ کو، جس نے پہچانا اپنے آپ کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ رب کہیں نہیں ہے، بندے کے اندر ہے، اندر ہے، اس دل میں ہی سب چیزیں ہیں۔ یہ دل کے دو حصے ہیں، یا تو یہ رب کی طرف ہوتا ہے یا مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ آپ کے ارادے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں اس دل کو چلاتی، سوچیں آپ کے ارادے جیسے ہوں گے اس دل کی کیفیت بھی ویسی ہوگی۔ اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ آگے بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ بھی ایک دو دن میں کچھ باتیں کروں گا، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔